من چاہے کریں، جو دل میں آئے وہی کریں، ماحول جو کہے وہی کرے، نہیں ماحول تو حضرت سمیہ کو ملا تھا، ماحول کا شکوہ نہیں کیا، اللہ کے رضا کے لیے جان دے دی، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج ذرا عزائم پیدا کرو، جہاں تک سنائی دے رہا ہے اللہ کی بندیوں، عزم کرو ہم بھی حضرت سمیہ کی ماننے والی ہے، ہم بھی حضرت فاطمہ کے نام لینے والی ہے، ہم بھی حضرت عائشہ کی ماننے والی ہے، ہم بھی عزم کرتے ہیں چاہے جیسے حالات آئے ہم شرافت کا سودا نہیں کریں گے، اخلاق کا سودا نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی ناموس کی حفاظت خود کریں گے، اللہ سے مانگ کر کریں گے، لیکن حضرت فاطمہ کے دوپٹے کو کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے۔ اللہ کی بندیوں، جب ہم اللہ کی ہو جاتی ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ ہمارے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے بہنوں، نکلو نا امیدی سے، ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو ایک طرف رکھو، تھوڑی محنت کر کے اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ والی بن جاؤ، پھر اللہ ہر وقت ہر جگہ ہماری عبادت کرے گا۔ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، کس کو؟ اس اللہ کو جس نے ہمیں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پالا ہے، ہم نے اس اللہ کو بھلا دیا جس نے ماں کے گود میں ہماری پرورش کر کے دکھائی ہے۔ اور اللہ کی بندیوں، کتنی احسان فراموشی ہے، ہم نے اس اللہ کو بھلا دیا جو ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ ہمیں فری کا آکسیجن دے رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ہم نے اس اللہ کو بھلا دیا جو ہمیں عزتوں سے 3 وقت کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جلا رہا ہے۔ اللہ کی بندیوں، پھر اللہ ہے، اللہ کو اگر غضب آ جائے، اللہ اربوں پتی کو بھکاری بنا دیتا ہے، اللہ ہے۔ اس لیے توبہ کیجیے، اپنے عزائم کو بڑھائیے، ایمان کو بچائیے، ایمان 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 ایمان۔ کتنے واقعات سنائے جا سکتے ہیں کہ اللہ کے اگر ہم ہو جائیں تو پھر اللہ ہمارا ہو جاتا ہے، پھر ہمیں دنیا داروں سے خوف نہیں آتا، ہمیں مرنے کا ڈر نہیں لگتا، اور پھر ہمارا دل گواہی دیتا ہے بے عزت ہو کر جینے سے مرنے کو ترجیح دینا بہتر ہے کہ ہم آخرت میں سرخرو ہو جائے، جو دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ جی، انتہائی ظالم شخص کی بی بی آسیہ، اللہ کروڑوں رحمت فرمائے، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جب ظالم فرعون کو پتا چلا بی بی آسیہ اللہ پر ایمان لے آئی، اللہ کو مانتی ہے، مجھ فرعون کو نہیں مانتی، میرے مقابلے میں کسی اور خدا کو مانتی ہے جسے اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہمتیں اللہ نے عورتوں کو عطا فرمائی ہے، وہ رخ موڑ سکتی ہے، وہ طوفانوں کا رخ موڑنا جانتی ہے، یہ کیپیسٹی اللہ نے۔ وہ اللہ کی بندیوں،
تمہیں دی ہے اللہ۔ ساری تاریخ گواہ ہے، جب جب بھی انقلاب اس دنیا میں آیا ہے اس کے پیچھے یقیناً کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہے، یقیناً کسی نہ کسی عورت کی محنت۔ اپنے مقام کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو اللہ کی بندیوں۔ فرعون کو پتا چلا کہ آسیہ اللہ اللہ کر رہی ہے، اللہ اللہ کر رہی ہے، اللہ بہت ڈرایا، بہت دھمکایا، لیکن جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے اس پر دھمکیوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور آج ہم خوف میں مبتلا ہے، کسی نے دھمکا دیا ہم اس کے ہو گئے انا للہ، کسی نے ڈرا دیا ہم نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وقت کا بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اپنے بیوی کو دھمکا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، جی جان کی دھمکیاں دے رہا ہے کہ آسیہ مجھے خدا مانو، چھوڑ دو اس اللہ کو، اب بھی موقع ہے۔ آسیہ نے کہا کہ نہیں، اب تو مجھے ایمان کا مزہ ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچیوں دہراؤ اپنے جی جی میں بی بی آسیہ کے جملوں کو، کیا کہتی ہے؟ اب تو مجھے ایمان کا مزہ ملا ہے۔ سبحان اللہ، اب تو میں ایمان کا ذائقہ چکھ چکی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور بچیوں کیا تم نے بھی چکھا ہے ایمان کا مزہ؟ پتہ ہے آپ کو ایمان کی چاچنی کیا ذائقہ ہے ایمان کا، پتہ ہے آپ کو؟ بی بی آسیہ نے چکھا تھا، ہماری بچیوں کو کھانوں پہ نے بھی چکھا ہے ایمان کا مزہ، پتہ ہے آپ کو ایمان کی چاچنی کیا ذائقہ ہے ایمان کا، پتہ ہے آپ کو؟ بی بی آسیہ نے چکھا کا مزہ چکھا ہے۔ اب تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے، میں تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہی بھیک مانگ رہا ہوں میں آپ سے، او سننے والیوں، او اللہ کی بندیوں، او اسکول کالج پڑھنے والی بچیوں، یہ فقیر بہت دور سے آیا ہے، بیان کرنے کے لیے نہیں، بھکاری بن کے آیا ہے۔ میں جھولی پسار کے بیٹھا ہوا ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں، میں بیان سنانے کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں واضح و نصیحت کرنے نہیں آیا، اور اللہ کی بندیوں بھیک مانگنے آیا ہوں تم سے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنی نیک تمناؤں کی بھیک دے دو، اپنی نیک آرزوؤں کی بھیک مانگتا ہوں آپ سے۔ قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب، بہت قریب ہے۔ اللہ والے بار بار کہہ رہے ہیں، حالات، آثار، فتنے اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید اب اللہ نے اس دنیا کو لپیٹنے کا ارادہ فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی بندیوں بہت تھوڑی مہلت ہے ہمارے پاس، بہت تھوڑی، بہنوں بہت تھوڑی مہلت ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا ابھی لاکھوں لاکھ نکل گئے، قبرستان تک ہو گئے، شمشان میں جلانے کے لیے چتاؤں کو جگہ نہیں رہی، جوان چلے گئے، بوڑھے چلے گئے، رشتے دار چلے گئے۔ وہ بہنوں ہمیں کتنے دن جینا ہے؟ ابھی پوچھیے، ابھی پوچھیے اپنے دل سے، ہم کتنی عمر لے کے آئے ہیں؟ ہمیں کتنے دن جینا ہے؟ ہم کتنے دن عیش کریں گے؟ اور اگر کر بھی لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دن موت آنی ہے، اور آثار بتا رہے ہیں کہ مہلت بہت کم ہے۔ اللہ کے لیے آج توبہ کر لو، توبہ کر لو، چھوڑ دو اس دنیا کی لگلگیوں کو، چھوڑ دو اس دنیا کے للے کو،
جن کے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، جو عورتیں حضرت فاطمہ کے دوپٹے کی عظمت جانتی ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ یہاں بھی تو سپر پاور سامنے ہے۔ فرعون جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کہتا تھا، بی بی آسیہ کہتی فرعون اب تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، میں نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لکھا ہے کہ جب بی بی آسیہ نے انکار کر دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ یہ صفت ہماری بہنوں کو نصیب فرما دیجیے۔ اللہ جی، اللہ جی، ہماری بچیاں مرعوب ہو جاتی ہے۔ بی بی آسیہ نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا، آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا، بچیوں سنو اس جملے کو، ایک عورت سب سے بڑی طاقت کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہہ رہی ہے تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، اب میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا ہوا؟ امتحان ہوئے۔ فرعون نے ایک کمرے میں بند کر دیا، دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی، اور بی بی آسیہ کو اس کمرے میں دھکیل دیا اور اعلان کر دیا، خبردار خبردار، کوئی بھی آسیہ کو ایک قطرہ پانی نہیں پلائے گا، کوئی بھی آسیہ کو ایک لقمہ کھانا نہیں کھلائے گا، رہنے دو بھوکی، جب بھوک کی انتہا ہوگی تو یہ چیخے گی، چلائے گی، مجھے پکارے گی، پھر میں اس سے کہوں گا چھوڑ اللہ کو تو کھانا ملے گا، انکار کر دے اللہ کا، سودا کر دے اپنے ایمان کا تو تجھے پانی دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے بندیوں، اللہ کا جو ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام کی محبت جس کے دل میں آ جاتی ہے، پھر اس کے سامنے روٹی، پانی، کھانا، دنیا، اور یہ دنیا کی رنگلیاں، دنیا کے مزے، دنیا کے عیش، یہ بازار، یہ تفریح، یہ پارک، خدا کی قسم کوئی قیمت نہیں رکھتے، خدا کی قسم کوئی قیمت نہیں رکھتے۔ بی بی آسیہ بھوکی ہے، دن گزر رہے ہیں، لیکن اندر سے کوئی سوال نہیں ہوتا۔ ظالم ظلم میں اور آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ لاؤ زہریلے سانپ، لاؤ زہریلے بچھو اور چھوڑو آسیہ کے کمرے میں۔ اللہ اکبر، کیسا مرحلہ ہے، سنو نا او بچیوں، ہم تو حالات پر رونا روتی ہے، کیا کریں، حالات ہی ایسے ہیں۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر پوچھو، کیا اتنے خطرناک حالات ہے ہمارے ساتھ جو بی بی آسیہ کو پیش آئے تھے؟ نہیں، اور ہزار بار نہیں، نہیں اور ہزار بار نہیں۔ وہاں تو بائیکاٹ ہے، کھانا بند، پینا بند، ہوائیں جہاں سے جاتی تھی وہ دروازے اور کھڑکیاں بند۔ اللہ اکبر، لیکن اللہ کی بندی اللہ کی ہو گئی، اللہ اس کا ہو گیا، کوئی سوال کھانے کا نہیں کیا، تو ظالم نے اندر زہریلے بچھو اور زہریلے سانپ چھوڑ دیے۔ اللہ اکبر، جب سانپ اور بچھوؤں کو اندر آ کے دیکھا تو بی بی آسیہ نے مسلح بچھا دیا، دوپٹہ بچھایا ہوگا، کیا ہوگا اس اللہ کے بندے کے پاس، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اپنے دوپٹے کا مسلح بنایا ہوگا۔ بہنوں ذرا اللہ کے لیے سن تو دو، ہم کہاں جا رہے ہیں اللہ کے بندے؟ اللہ کی ہزار ہزار نعمت کھا کر ہم کس طرف کو جا رہے ہیں؟ اب یہاں موت سامنے ہے، موت زہریلے سانپ اور بچھوؤں کی شکل میں موت منڈلا
سجدہ کر رہی ہے. سبحان اللہ. بی بی آسیہ نے رکعت باندھی. اے اللہ میں تیری عبادت کرتی ہوں اللہ، تیرے سامنے اپنی ناک رگڑتی ہوں اللہ، اب تو چاروں طرف سے موت آئی ہوئی ہے اللہ، پتہ نہیں کب کون سا بچھو ڈنک مارے مولا، کب کون سا سانپ ڈس لے اللہ کی کچھ پتہ نہیں ہے. سجدے میں گر گئی کہ اللہ اگر میری موت بھی آئے تو تیری یاد کرتے ہوئے آئے. اللہ جی اگر میری جان بھی جائے تو سجدے کی حالت میں میری روح نکلے. پڑ گئی سجدے میں. اللہ نے اپنی مخلوق کو حکم دیا سانپ اور بچھوؤں کو میری آسیہ کے قریب بھی مت جانا. جو بچھو جو سانپ بی بی آسیہ کی جان لینے کے لیے بھیجے گئے تھے اللہ کی بندیوں، وہ اس کے حفاظتی حصار میں بیٹھے ہوئے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی بی بی آسیہ کو ٹچ بھی نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حالات آتے ہیں ایمان کے سودے کرنے کے لیے نہیں. او ماں بہنوں بچیوں، حالات آتے ہیں اللہ سے دور ہونے کے لیے نہیں. حالات جتنے آئیں وہ تو ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ تو مصلی سے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ تو اللہ کی محبت کو اور بڑھانے کے لیے آتے ہیں. اور جو اللہ کے سامنے پڑ جاتا ہے خدا کی قسم پھر موت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑتی. لکھو ان باتوں کو اپنی ڈائریوں میں، دماغ میں، دل میں اللہ کی بندی ہو. پھر موت بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتی ہے. موت ہی اس کی حفاظت کے لیے پہرا دیتی ہے جب ہم اللہ کی طرف آتے ہیں. اس لیے یہ عاجز فقیر اللہ کی بندیوں، آپ سے خصوصاً میری بہنوں سے، اسکول کالج پڑھنے والی بچیوں سے دست عرض کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کی فکر کریں اور اللہ کے سپرد ہو جائے. اس ایمان کو بچانے کے لیے جس طرح سے بی بی آسیہ نے مسلح بچھایا موت کے سامنے، آج ایک درخواست آپ سے یہی کرنی ہے کہ اللہ کے لیے جتنے بچے بچیاں مائیں بہنیں اللہ کی نیک بندیاں آئی ہیں سب عزم کریں. دوسرا عزم کہ انشاءاللہ ہم بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کریں گے، ہر حال. اور اللہ کی یاد اللہ سے لینے کا بہترین طریقہ نماز ہے. نماز. آپ پر پریشانی ہے، ماں رات بھر بیٹھی رو رہی ہے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، لیکن اسے سجدہ نصیب نہیں ہوتا ہے. مصیبتیں آتی ہیں لیکن جب اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو اللہ مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے. مائیں پریشان ہیں بچیوں کی وجہ سے، بچیاں پریشان ہیں دین نہ ہونے کی وجہ سے، جبکہ اللہ نے بہترین طریقہ اللہ سے لینے کا ہمیں دیا ہے. کیا؟ نماز. سب سے بہترین طریقہ اللہ سے لینے کا نماز. اللہ کہے مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو اللہ نمازی بنائیں. نمازی بہنوں، آج ہمارے نماز کا برا حال ہے. عورتیں کچن کا بہانہ کر کے چھوڑتی ہے، مائیں گھر کا کام اس کا بہانہ کر کے چھوڑتی ہے، بچیاں اسکول کا بہانہ کر کے چھوڑتی ہے، اور زندگیوں میں نماز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دل قبرستان بن گئے ہیں. کتنی بڑی مصیبت انسان پر آئے، اسکول کی طرف سے آئے، کالج کی طرف سے آئے، دشمن کی طرف سے آئے، حسد کرنے والوں کی طرف سے آئے، پڑوسیوں کی طرف سے آئے. بچیوں، اس کا حل یہ ہے کہ ہم سجدے میں گر کے اللہ سے مانگے. قسم خدا کی
جس کی طرف سے بھی مصیبت آ رہی ہے اس کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ اللہ کرتے ہیں۔ جب ہم گر گرا کے اللہ سے مانگیں گے اللہ حالات بدل دیں گے، اللہ مصیبتوں کو دور کر دیں گے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، پڑھا لکھا شہر ہے کہ لینے والوں نے اللہ سے نماز کے ذریعے سے کیا کچھ نہیں لیا، سب کچھ لیا نماز۔ اور آج ہمارے زندگی میں نماز نہ ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ یہ ساری پریشانیاں، یہ سارا وبال، یہ ساری نحوستیں زندگیوں میں نماز نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے، وہ دوسرا راستہ ہمیں دکھاتا ہے۔ آج کون سا گھر ہے جو پریشان نہیں ہے؟ بڑی تعداد میں مستورات، خواتین، مہیلائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہر عورت سوچے کہ کون سا گھر ہے جو پریشان نہیں ہے، جس میں دکھ نہیں ہے، بیماریاں نہیں ہیں۔ اور انسان کی فطرت عجیب ہے، جب گھر میں مسلسل پریشانیاں آتی ہے، دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو شیطان خصوصاً عورتوں کے دل میں ایک دوسری بات ڈال دیتا ہے۔ کیا ڈالتا ہے؟ ابھی شوہر بیمار تھے، اچھے ہوئے تو میں بیمار ہو گئی، جیسے ہی میں اچھی ہوئی بیٹے کا آکسیجن ہو گیا۔ اب جیسے جیسے وہ گھر آیا تو گھر پہ مصیبت آ گئی۔ جب لگاتار مصیبتیں آتی ہے تو شیطان عورتوں کے دماغ میں پھونک مارتا ہے، کہتا ہے دیکھو دیکھو ضرور آپ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، جی اس کے کان میں پھونک دیتا ہے۔ پھر وہ عورت کہنے لگتی ہے جی سنو دیکھو مجھے یقین ہے ضرور ہمارے گھر میں باہر کا ہوا ہے۔ کہاں کا؟ باہر کا ہوا ہے، اثرات ہے۔ اب جب اس راستے پر وہ نکل جاتی ہے تو شیطان اس کو بہت دور لے جا کر چھوڑتا ہے۔ پریشانیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک تیسری بات عرض کر کے انشاءاللہ چھٹی دے دی جائے گی۔ ہر گھر پریشان، ہر مرد پریشان، ہر عورت پریشان۔ پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ فاقے، تندرستی، ڈپریشن، ٹینشن۔ ایک صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، گھر میں ڈپریشن ہے، فاقے ہیں، تندرستی ہے، آپ دعا فرمائیے میرے حالات بہتر ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں ہاں جاؤ، اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ چلے گئے، چند دن بعد پھر آئے، پھر کہنے لگے اللہ کے رسول بہت پریشان ہو گیا ہوں، اللہ کے رسول اب حالات اور بگڑ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو فاقے ہو رہے ہیں، اب تو کھانے کے مسئلے ہو گئے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے گھر کے دروازوں پر پردے ڈال دو۔ اللہ، سنو ماؤں بہنوں بچیوں، سنو سنو، مرض کیا ہے، علاج کیا ہے۔ اب وہ تو چلے گئے، آقا کا فرمان تھا، گھر میں پردے ڈال دیے، جیتے رہے، دن گزرتے گئے۔ چند دن گزرے، پھر وہ واپس آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا آقا بہت خوش ہوں، گھر میں خوشحالی ہے، گھر میں خوشحالی ہے، سکون ہے، اللہ کے رسول اطمینان سے زندگی کٹ رہی ہے، خوب نعمتیں کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ناسمجھ ہوں، پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے گھر کی ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، بے برکتی کا تعلق پردے سے کیا ہے؟ سنو اللہ کی بندیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ چونکہ تمہارا گھر لبے سڑک ہے، راستے کے کنارے ہیں، گھر کا دروازہ کھلا رہنے کی وجہ سے گلی سے، راستے سے جو بے نمازی گزرتے ہیں ان کی نگاہیں گھر میں پڑتی ہے، ان بے نمازیوں کی نگاہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے گھر کی برکتیں ختم فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او بہنوں، او بچیوں، جس گھر میں چار بے نمازی رہتے ہو، بتاؤ اس گھر کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے گھر کی بے برکتیاں بے نمازیوں کی وجہ سے ہے، ہمارے گھر کا ڈپریشن بے نمازی پن کی وجہ سے ہے، ہمارے گھروں کا ٹینشن بے نمازی پن کی وجہ سے ہے۔ تم ہی کہتی ہو گھر میں 3 کمانے والے ہیں اور پھر بھی مہینے کی آخر میں قرضہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ بات باہر کی نہیں ہے، باہر کا نہیں ہوا، میری ماں اندر کا ہوا ہے، اندر بے نمازی ہے، صبح دیکھتے نہیں ہیں ایک گھر میں 5 جوان بچے نماز کا جنازہ نکال کر پڑے سوئے، جوان بیٹے نماز نہیں پڑھتے، جوان بچیاں نماز نہیں پڑھتی، نمازوں کے جنازے نکل رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مصیبتیں ایسی آ رہی ہے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے پر منکے گرتے ہیں، دانے گرتے ہیں، لگاتار مصیبتیں اور مصیبتیں۔ آقا نے فرمایا یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ ٹینشن، یہ ڈپریشن بے نمازی پن کی وجہ سے ہے۔ وہ بچیوں، اپنی زندگی کی ترتیب بنا لو۔ فجر آپ گھر میں پڑھتی ہو، اگر ظہر میں اسکول کالج میں جاتی ہے، کہیں وقت مل جائے وہیں آفس میں کسی روم میں اجازت لے کر ظہر پڑھو، عصر مغرب عشاء میں تم گھر پر رہتی ہو، اگر بہت کوشش کے باوجود بھی آپ ظہر اسکول میں کالج میں نہیں پڑھ سکی، آنے کے بعد اس کی قضا کر لو، بہانے نہ کرو کہ ماحول ہے، نہیں کر سکتے ہیں، ہوتا نہیں ہے، کرنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میری ماں تو بھی طے کر لے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گی۔ نماز تو وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ سے لیا جاتا ہے، نماز ہی کے ذریعے ٹینشن دور ہوتے ہیں، نماز، اللہ اکبر، نماز ہی کے ذریعے سے ہزاروں ہزار کے ڈپریشن کا جنازہ نکلتا ہے، گھر میں برکتیں آتی ہیں، خیر آتا ہے، رحمتیں آتی ہیں، محبتیں آتی ہیں، اولاد مطیع فرما بردار بن جاتی ہے، اور جب نمازوں کے جنازے نکلتے ہیں تو پھر اللہ انسانوں کے جنازے نکالتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت مکہ میں ایمان لانے کی وجہ سے ستائی جا رہی تھی۔ سنیے، وہ عورتوں، سنو تمہاری ایک بہن کو، سنو، بہت ظلم کیا گیا، بہت ستایا گیا، اس نے اپنے بچے کو ساتھ لیا، رات کے اندھیرے میں چل پڑی کہ چلو مدینہ چلتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور دل کا غم ہلکا کرتے ہیں کہ آقا میں ایمان لائی، مکہ والوں نے ستایا، میں اکیلی عورت، میرا ایک چھوٹا بیٹا، جب مجھے ظلم برداشت نہیں ہوا تو میں مدینے چل پڑی۔ اندازہ کرو بہنوں، اندازہ کیجیے، آج کا مدینہ نہیں، آج کا مکہ نہیں، آج کے راستے نہیں، پہاڑوں کے راستے، اجالے کا کوئی انتظام نہیں، ساتھ میں توشہ کوئی نہیں، جو میسر آیا لے کر چل دی۔ کتابوں میں
مہینوں پیدل چلتے رہے ام فضل اور اس کا بیٹا بیمار ہو گئے، بھوکے ہو گئے، پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ جب مدینہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ جب ملاقات ہوئی، سنو او بچیوں سنو، ایک عورت اپنے بچے کو لے کر ہجرت کر رہی ہے مکہ سے مدینے کی طرف۔ بہت ستائے جانے کے بعد چل چل کے بیمار، نڈھال، بھوکی، بیمار۔ اب ایسی عورت جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے وہ کیا فرمائش کرے گی؟ میری بہنوں، ہم تو پیٹ بھری ہوتی ہے، پھر نفس آتا ہے، ہم بازاروں میں جا کر غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتی ہے، پیٹ میں گنجائش نہیں ہے، شریعت میں گنجائش نہیں ہے، پھر بھی ہماری بہنوں کی ایک بڑی تعداد ہوٹلوں میں، پارکوں میں، بازاروں میں۔ انا للہ و انا، ایک تمہاری بہن مہینوں کی بھوکی، پیروں میں زخم، معصوم بچہ لے کر کے مدینہ پہنچی۔ فرمایا اللہ کے رسول میں ایمان لائی، بہت ستائی گئی، بہت ستائی گئی۔ جب ظلم کی انتہا ہوئی میں مدینے کے لیے نکل گئی، میں بھی بیمار، میرا یہ بچہ بھی بیمار۔ اللہ کے رسول ابھی ابھی تو مسلمان ہوئے ہیں، نماز پڑھنی نہیں آتی، اللہ اکبر، ہم نے دین نہیں سیکھا۔ اللہ کے رسول میں دین سیکھنا چاہتی ہوں، آقا میرے اس بچے کو دین سکھا دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسے کنڈیشن میں فکر کر رہے ہیں دین کے سیکھنے کی۔ اور بہنوں، ہم میں سے کتنی ہے جسے قرآن پڑھنا آتا ہے، کتنی ہے جنہیں نمازیں پڑھنی آتی ہیں، کتنی ہیں جنہیں حیا و حجاب کے مسائل کا پتہ ہے، کتنی ہے، کتنی۔ کیا قیامت کے دن ام فضل ہمارا گریباں پکڑ کے نیچے جوڑے گی کہ اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہوا تھا، اللہ کا دیا تمہارے پاس سب کچھ تھا، اللہ آپ کو پیٹ بھر کر کھلا رہا تھا، اللہ تمہیں نرم گدوں میں سلا رہا تھا، اس کے باوجود تم نے دین کیوں نہیں سیکھا؟ بہنوں کیا جواب اس وقت بن پڑے گا؟ ذرا اپنے دل سے پوچھ لینا۔ واللہ کی بندی کہتی آتا میرا یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، بیمار ہو گیا، اس کی تیمارداری کرنا اور اس کو دین سکھانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے نسلوں کے دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کے حوالے کیا آقا نے، کہا دیکھو اس بچے کی تیمارداری کرنا، جیسے ہی یہ صحت مند ہو جائے تو اس کو دین سکھانا۔ سبحان اللہ، دنیا سیکھیے کوئی منع نہیں کرتا، اسکول جائیے کوئی منع نہیں کرتا، کالج پڑھیے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن پہلے دین سیکھیے۔ پہلے سیکھنے کی چیز دین ہے، دین۔ اللہ کی بندیوں، دین پھر جو پڑھنا ہے، جو سیکھنا ہے، کوئی منع نہیں کرتا۔ اس بچے کو صحابہ نے دیا، بہت تیمارداری کی، خدمت کی، لیکن اللہ کا فیصلہ، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی۔ ایک دن خبر آئی کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ نے اللہ کے رسول کو خبر دی، آقا بہت خدمت کی ہم نے، لیکن اللہ کا فیصلہ غالب آ گیا، آقا اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صدمہ ہوا، کہا
جاؤ اس کے ماں کو اطلاع کر دو، ماں ہے ماں۔ سنو او ماؤں، او بہنوں، او بچیوں، او اللہ کے نیک بندیوں، سنو کیسا سچویشن ہے۔ اس ماں کو کہا جاتا ہے ماں، وہ تیرا بچہ جو اکلوتا تھا، تیری امیدوں کی ایک کرن بجھ گئی۔ اللہ اکبر۔ ماں روتے ہوئے کہتی ہے اللہ کے رسول سے کہو کہ میں میرے بیٹے کی لاش میں آنا چاہتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کرو، آنے دو، ماں ہے، پردہ کرو، آنے دو اس کو، اس بچے کی ماں ہے۔ سنو ماؤں، او ماؤں، او بچیوں، اللہ کے لیے بہانے چھوڑو، بہانے ترک کر دو، بہانوں کو دفن کر دو۔ سنو نماز کیا چیز ہے۔ ام فضل اپنے بچے کے میت پہ آتی ہے، چہرہ کھول کے دیکھا، بیٹا مردہ پڑا ہوا ہے۔ وہی سرحانے وہ عورت 2 رکعت نماز کی نیت باندھتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے نماز۔ مصیبت میں بھی نماز، خوشی میں بھی نماز، گھر میں فنکشن ہو تو بھی نماز، گھر میں جنازہ ہو تو بھی نماز۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے لینے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز۔ اب وہ بچے کے سرحانے 2 رکعت کی نیت باندھتی ہے، سلام پھیر کر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے اللہ اللہ اللہ، یہ میرا بیٹا اصل میں تیرا ہے اللہ جی، یہ تو میرے پاس امانت تھی، امانت تو نے لے لی، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن اللہ جب یہ خبر مکہ کے ظالموں کو پہنچے گی، جب یہ خبر مشرکین مکہ کو پہنچے گی تو وہ مجھ کو تانا دیں گے کہ کس خدا پہ تو ایمان لائی، کتنا ظالم ہے تیرا خدا، کتنا بے رحم ہے تیرا خدا، جس پر تو ایمان لے آئی اس خدا نے تجھ کو دیا تو کچھ نہیں، اکلوتا ایک بیٹا تھا وہ بھی چھین لیا، تیرے بڑھاپے کا اکلوتا ایک سہارا تھا وہ بھی چھین لیا۔ اللہ میں یہ تانا کافروں کی زبانی سننا نہیں چاہتی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے بس اتنا کہنا تھا، فتحرکت قدماہ، اس کے پیروں میں حرکت شروع ہو گئی، وہ اللہ کی بندی چہرے سے کپڑا ہٹاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا آنکھ کھول کر سویا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہنوں، ہم اپنے اوپر آنے والی مصیبت اللہ سے مانگ کر نہیں ہٹا سکتے۔ بہنوں، ہم اپنی گھر کی پریشانیاں اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ اور بچیوں، جب سے تم نے اپنے گھر کی مجبوریاں غیر مردوں کے سامنے رکھنا شروع کر دیا، خدا کی قسم اس دن سے عزتوں کے جنازے نکلنے شروع ہو گئے۔ جس دن سے ہماری شریف گھرانوں کی بچیوں نے اپنے گھر کے مسائل کو، اپنے گھر کی کمزوریوں کو، اپنے گھر کی مجبوریوں کو غیر مردوں کے سامنے بتانا شروع کر دیا، اسی دن سے فاطمہ کے دوپٹے کی نیلامی شروع ہو گئی ہے۔ بچیوں، مانگنا اللہ سے ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ طے کر لو آج سے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہم نمازوں کو کبھی ترک نہیں کریں گے۔ ایک بات یہ اور سن لو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک بیوہ عورت
سے اس کے شوہر کا سایہ اٹھ گیا تھا، اپنے بچوں کو لے کر کے رہتی تھی، اپنے بچوں کے پیٹ کی خاطر روزانہ گلیوں میں تیل بیچا کرتی تھی۔ ایک دن ہوا یوں، وہ بیوہ اپنے سر پر مٹی کا مٹکا لیے گلیوں میں آواز لگا رہی ہے، تیل لے لو تیل، تیل لے لو تیل۔ یکایک اس کے پیر میں ٹھوکر لگ گئی، اس کا پیر پتھر سے ٹکرایا تو وہ انبیلنس ہو گئی، وہ گر گئی۔ ظاہر ہے جب وہ بیوہ گر گئی تو اس کے سر کا مٹکا پھوٹ گیا اور جتنا تیل تھا وہ سب زمین میں جذب ہو گیا، زمین نے پی لیا، چوس لیا زمین نے۔ اب یہ بیچاری بڑی پریشان وہیں سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی ہے، اللہ اب میرا کیا ہوگا؟ اللہ جی میں اپنے بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اللہ میرے بچے تو بھوکے ہیں، دروازے پر آ کے میرا انتظار کرتے ہوں گے، امی آئیں گی کھانے لائیں گی، امی آئیں گی ناشتہ کر لیں گے۔ اللہ یا تو میرا سارا اثاثہ لٹ گیا، اللہ اب میں خالی ہاتھ لے کے بچوں کے سامنے جاؤں تو جاؤں کیسے؟ لوگوں نے کہا مائی روتی کیوں ہو، جاؤ سیدنا عمر فاروق کا دربار لگا ہوا ہے، وہاں فریاد رکھو، آپ کا کام بن جائے گا۔ دیکھو اللہ کو سبق سکھانا ہے، او ماؤں بہنوں بچیوں، او اللہ کے بندوں بندیوں، اللہ سبق سکھا رہے ہیں۔ وہ بیوہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی اور کہا امیر المومنین بیوہ ہو، گھر بچے ہیں، اس طرح سے گزارا کر لیتی تھی، آج مجھے ٹھوکر لگی، پیر پتھر سے ٹکرایا، میں بھی گری، میرا مٹکا پھوٹ گیا، زمین نے سارا تیل چوس لیا، اب خالی ہاتھ دھو کے بچوں کے پاس جاتے ہوئے ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے کہا جاؤ بیت المال سے ایک مٹی کا مٹکا ان کے حوالے کرو، اور کہا کہ ایک قلم کاغذ لاؤ۔ جب کاغذ لایا گیا تو حضرت عمر نے اس پر کچھ لکھا اور اس بیوہ کے ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ جس جگہ آپ کا تیل گرا ہے وہاں سوراخ کر کے اس کاغذ کو دفن کر دو، ڈال دو۔ یہاں بھی تو عجیب واقعہ، ہمارے گھوٹنا پھوٹے سر، وہ بیچاری چاہ رہی تھی